یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام پیر طریقت پیر فضل ربانی صاحب زیب آستانہ عالیہ و سلسلہ عالیہ نیریاں شریف، جملہ سلاسل طریقت اور خانوادہ ہائے تصوف کے مشائخ اعظام، خلفائے کرام، جلیل القدر علماء کرام، عہدیداران و کارکنان تحریک منہاج القرآن میرپور اور عہدیداران و کارکنان مرکزی میلاد کمیٹی میرپور اور جملہ تنظیمات اور انجمنوں کے عہدیداران، کارکنان، منتظمین محفل، معاونین کانفرنس، معزز مہمانان گرامی، اہالیان میرپور، عظیم فرزندان سرزمین کشمیر اور معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اور محترم پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب زیب آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف پنجاب، اور محترم مخدوم دریاب یوسف ہاشمی صاحب، اور محترم ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، اور محترم علامہ محمد نذیر احمد خان صاحب قادری مرکزی نائب امیر تحریک منہاج القرآن اور سفیر یورپ برائے تحریک منہاج القرآن۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، میزبانان مجلس اور جن میں ہمارے محترم الحاج حکمداد قادری صاحب اس محفل کے لیے خصوصاً لندن سے دوبارہ تشریف لائے ہیں، اور الحاج محمد نذیر خان صاحب ہالینڈ سے آئے ہیں، اور دور دراز سے کچھ احباب گھمکول شریف سے کہ عظیم آستانہ عالیہ کے خلفاء یہاں سے اور برمنگھم سے تشریف لائے ہیں، اور ہائی ویکم سے تشریف لائے ہیں، حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے۔ اور الغرض اب میں فرداً چونکہ ہر ایک کے سلاسل کا نام لے کے بتانے سے قاصر ہوں، سو سارے مشائخ، علماء، بزرگان دین، ان کا
شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں کہ ان سب نے مرکزی میلاد کمیٹی میرپور کو اور منہاج القرآن کی تنظیمات کو اپنی سرپرستی سے نوازا، اور آج میرپور کی سرزمین پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ایک ایسی عظیم الشان تاریخی میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہوئی ہے اس اسٹیڈیم میں، کہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اتنے بڑے اجتماع یہاں ہوتے رہتے ہیں یا نہیں ہوتے، جی بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع میرپور کی تاریخ میں اسٹیڈیم میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ بات درست ہے؟ جی اللہ آپ کو مبارک کرے، اور آپ کو میں 100 بار بلکہ 1000 بار منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کی کاوش قبول ہوئی، اور جوک در جوک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہزارہا افراد کا آزاد کشمیر کے اطراف و اکناف سے اور قرب و جوار سے جو آج آیا ہے، اور کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رات دیر تک اس عظیم محفل میں شرکت کے لیے بیٹھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان سب کی حاضری قبول ہو، اور آپ سب کی جھولیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور آقا علیہ السلام کی رحمت کی خیرات سے بھر بھر کے واپس بھیجے، اور منتظمین کو دنیا اور آخرت میں اس کی عظیم اجر اور عظیم جزا نصیب ہو۔ میرا دل یہ کہ واقعتاً خوش ہے، میں باہر آیا تو جس طرح خوبصورتی سے آپ نے آقا علیہ السلام کے میلاد کے لیے اسے سجایا ہے، اس سے میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور میرا دل سر سے پاؤں تک، میرے جسم کا ایک ایک بال اور میرے تن کا ایک ایک ریزہ آپ کے لیے دعا گو ہے کہ آقا کے میلاد کی خوشی کا آپ نے حق ادا کیا ہے۔ آقا کے میلاد کا جشن میرپور کی تاریخ میں اس اسٹیڈیم میں اس طرح منایا گیا ہے جیسے منایا جانا چاہیے تھا۔ قبل اس کے آج کی گفتگو کا موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے اور آیت کریمہ اسی مناسبت سے تلاوت کی ہے، وہ موضوع ہے مقام محمود، کہ مقام محمود کیا ہے۔ جی چشتی صاحب تھکے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں؟ اچھا، آج کا موضوع ہے کہ مقام محمود کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر گفتگو شروع کروں، آپ نے کیا ایک رنگین خوبصورت وجد انگیز سما آقا علیہ السلام کے جشن میلاد میں پیدا کیا ہے، اور کیوں نہ کریں کہ ہماری تو سب عیدوں کی عید یہی ہے، حضور کا میلاد، ہماری سب عیدوں کی عید میلاد مصطفیٰ ہے، اور بہت سی چیزیں جنہیں آگے پیچھے جن کے بارے میں احتیاط برتی جاتی ہے از روئے شرع، عید کے دن ایسی بہت سی چیزیں مباح اور حضور کی سنت ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ یوم فرحت ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تم پر اللہ کا فضل ہوا ہے قرآن اور صاحب قرآن کی تشریف آوری کی شکل میں، کتاب الہی اور محبوب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی شکل میں، ولادت و بعثت مصطفیٰ کی شکل میں تم پر جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، پس اس فضل اور رحمت کے سبب سے فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خوب خوشی مناؤ کہ میرا محبوب آیا ہے، جشن مناؤ کہ میرا محبوب آیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک سنت عطا کی۔ ابھی آپ دف پر آقا علیہ السلام کی نعت اور حضور کی آمد کی خوشی کے ترانے اور عربی کا کلام جو مدینہ طیبہ کی بچیوں اور بچوں نے آقا علیہ السلام کی آمد پر اسی طرح دف کے ساتھ پڑھا تھا، آپ نے سنا تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ میں نے کہا اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کو وہ حدیث پاک سنا دیں، ممکن ہے بہت سوں کا عقدہ حل ہو جائے، ذہنوں کی الجھن حل ہو جائے اور کئیوں کی ضرورت علمی پوری ہو جائے۔ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کون سی؟ صحیح بخاری، حدیث صحیح ہے، اور بخاری شریف کی کتاب العیدین، کون سی کتاب؟ کتاب العیدین میں حدیث آئی ہے، اور راوی اس حدیث کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں۔ اب اس سے بڑی سند تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتاب صحیح بخاری کی ہو، اور حدیث اسناد میں بھی صحیح ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، ہمارے پڑوس کے انصار کی دو بچیاں گھر میں، ہمارے گھر میں یعنی بیت نبوت میں، انصار کے تاریخی نغمات گا رہی تھی۔ یوم بعاث ایک تاریخی دن تھا جب لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، ایک سلسلہ تھا، تو ان میں انصار کے ان قبائل کو فتح ہوئی، تو وہ اس کی یاد میں کچھ اشعار، نظمیں، ترانے لکھے ہوئے تھے، پاکیزہ کلام تھا، تاریخی بہادری کا کلام تھا، جرت اور شجاعت کے بارے میں۔ اور انصار کی بچیاں وہ دف کے ساتھ اسی طرح جیسے بچوں نے پڑھا آقا کا نعت کا کلام، تو وہ فرمایا ام المومنین نے کہ وہ پڑھ رہی تھی، گا رہی تھی، تو غنیان، دف پر گا رہی تھی وہ کلام۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اندر تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود گھر میں موجود تھے اور سن رہے تھے۔ ایک کونے میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک داخل ہوئے تو غالباً ان کی نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی پر نہیں پڑی۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے بچیوں کو دیکھا کہ دف پر وہ پڑھ رہی ہیں، گا رہی ہیں، تو دیکھتے ہی ان کے چہرہ اقدس کا رنگ کچھ متغیر ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر کچھ ناپسندیدگی کا اور رنج کا کچھ اثر ظاہر ہوا۔ جب یہ ظاہر ہوا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہچانا، اور دیکھتے ہی میں نے عرض کیا ابا جان یا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ پروفیشنل گانے والی نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ پیشہ ور گانے والی نہیں ہیں، انصار کی بچیاں ہیں اور یوم بعاث کے نغمے جنگ کی یاد میں گا رہی ہیں۔ آپ نے یہ بات سن کر جواب دیا کہ یہ دف، یہ آلات، سخت لفظ بولا، سخت، اور یہ رسول اللہ کے گھر میں،
سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یہ دف اور یہ آلات رسول اللہ کے گھر میں بجائے جا رہے ہیں، مزامیر؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اس وقت تک ان کی نگاہ آقا علیہ السلام پہ نہیں پڑی تھی کہ آقا علیہ السلام خود بھی موجود ہیں۔ اگر پڑ جاتی تو وہ کبھی بھی یہ جملہ نہ بولتے کہ آقا علیہ السلام موجود ہیں، تو خاموش رہتے، پاس ادب ہوتا، یا آقا علیہ السلام ہی سے دریافت کرتے۔ سپونٹینیسلی ایک ریئیکشن ظاہر کیا۔ جب آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کا یہ جملہ سنا تو جہاں تشریف فرما تھے بول اٹھے۔ آقا نے فرمایا یا ابا بکر لکل قوم عید وہذا عیدنا، فرمایا ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، انہیں پڑھ لینے دو۔ اب یہاں حدیث پاک کا مضمون ختم ہوا۔ اس حدیث سے میں نے کچھ چیزیں استنباط کی ہیں، کچھ چیزوں کا استنباط کیا، کچھ چیزوں کو ثابت کیا، کچھ چیزوں کو اخذ کیا اس حدیث پاک۔ اب دو قول وارد ہوئے، ایک قول ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس میں انہوں نے اس کو روکا اور ناگواری کا اظہار کیا، اور ایک قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آقا نے ان کو اجازت دی اور فرمایا عید کا دن ہے، کوئی پرواہ نہیں، مت منع کرو۔ دو قول ہوئے۔ میرا علمی وجدان اور ذوق و عرفان جو نقطہ اخذ کرتا ہے ان دو اقوال سے، وہ یہ کہ دو قول ہیں۔ ایک قول سے نقش بندیت اور قادریت نکل رہی ہے، ایک قول سے چشتیت اور سہروردیت نکل رہی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے بات؟ جو انہوں نے کہا نا کہ مزامیر فی بیت رسول اللہ، یہ آلات مزامیر رسول اللہ کے گھر میں خفا ہوئے، تو سیدنا صدیق اکبر کے جذبات سے قادریت اور نقش بندیت ایمرج کر رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ان کو کچھ نہ کہو ابو بکر لکل قوم عید وہذا عیدنا، اس قول مصطفیٰ سے چشتیت اور سہروردیت ایمرج کر رہی ہے۔ میں نے اہل علم کے لیے یہ حدیث اس لیے بیان کی کہ ہر بات میں دو حدیں ہوتی ہیں، اور خیر الامور اوسطها، حضور کو فرمایا، حضور کی امت کو کنتم خیر امت، ایک یہ حد بھی ہے، ایک یہ حد بھی ہے، یہ حد ایک ذوق پر قائم ہے اور یہ حد ایک ذوق پر قائم ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان کہ لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید اور خوشی کا دن مقرر ہے، وہذا عیدنا، اور چونکہ آج ہماری عید کا دن ہے اس لیے آگے پیچھے پڑتی تو شاید تم منع کر لیتے، میں بھی نہ روکتا، آج عید کا دن ہے، انہیں پڑھ لینے دو، اور خوشی میں جو دف بجاتی ہیں بجا لینے دو۔ اب اس فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، وہذا شہر عیدنا، اور یہ ربیع الاول ہماری عید کا مہینہ ہے جس پر لاکھوں عیدیں قربان، عید الفطر بھی عید ولادت مصطفیٰ پہ قربان ہے، عید الاضحیٰ بھی عید میلاد مصطفیٰ پہ قربان ہے۔ اگر باقی عیدوں کے دن خوشیاں جشن جائز ہیں تو میلاد مصطفیٰ کی عیدوں پر سارے جشن جائز ہیں۔ بس میں نے آپ کی سوچوں کو اور کئی لوگوں کے فتووں کو اور کئیوں کے دائرہ علمی کو تھوڑا وسیع کرنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث اور فرمان مصطفیٰ سنا دی۔
مقصود یہ ہے کہ دین میں آقا علیہ السلام کی خوشی اور دید کے ایام میں بڑی گنجائشیں ہیں، یہ سب فلیفرحوا میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے سرزمین مدینہ پہ وارد ہوئے تو آپ کا استقبال ہو رہا تھا، اور مدینہ کے بچے بچیاں دف لے کر طلع البدر علینا گنگنا رہے تھے۔ اب آج کے موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کچھ حصے میں اٹھا کر اور تہجد پڑھا کر فتہجد کے بعد نافلۃ لک کا لفظ آیا ہے، وہ آپ کے لیے نفل ہے، وہ آپ کے لیے نفل ہے۔ اب پورے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو صراحت کے ساتھ تہجد کے ساتھ لفظ نافلۃ لک نفل ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے لیے تو آیا ہے نافلۃ لک، مگر اس طرح صراحت کے ساتھ باقی امت کے لیے نہیں آیا۔ تو کیا سمجھا جائے کہ تہجد حضور کے لیے نفل ہے اور باقی امت کے لیے واجب ہے؟ نہیں، فرمایا نافلۃ لک، میرے حبیب رات کو تہجد کے لیے اٹھا کر اور رات کے اندھیرے میں اپنی جبین ہمارے حضور جھکایا کر، اور یہ تہجد نافلۃ لک آپ کے لیے نافلہ ہے، نفل ہے۔ اس سے قبل نماز تہجد واجب تھی، سورہ مزمل کے حکم کے تحت اس سے قبل واجب تھی۔ حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ زد علیہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کر تہجد کے لیے، بے شک تھوڑی رات کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے۔ پھر فرمایا نصفہ، آدھی رات کا قیام کر لیا کر، آدھی رات آرام کر لیا کر۔ توجہ طلب ہے یہ بات۔ پھر فرمایا او انقص منہ قلیلا، چاہے تو آدھی رات سے کچھ کم کر لیا کر قیام اور آرام بڑھا لیا کر۔ پھر فرمایا او زد علیہ، اچھا چاہے تو آپ کی طبیعت تو اور بڑھا لیا کر۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب جو بات جہاں سے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں، کبھی پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، ایسا حکم بھی کہیں آیا ہے؟ اٹھا کر رات کا قیام کیا کر، آدھی رات قیام کر لیا کر، اگر طبیعت چاہے تو اس سے بھی کم کر لیا کر، اگر طبیعت مزید آمادہ ہو تو بڑھا بھی لیا کر۔ اس طرح کے احکام قرآن میں نہیں آتے۔ تو یہ کیوں آیا؟ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ کہ رات کا اٹھنا نماز تہجد کے لیے اس آیت کریمہ سے واجب کر دیا گیا تھا، اور جب اگلی آیت آئی جو میں نے تلاوت کی فَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو اس آیت کے ذریعے اس کا واجب ہونا منسوخ ہوا اور نماز تہجد نفل ہو گئی۔ اب جو بات توجہ طلب ہے جس کا میں نے اشارہ کیا وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام کرتے تھے، بہت زیادہ قیام کرتے، اور اتنا قیام کرتے حتیٰ تورمت قدماہ، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے قدمین شریفین پہ ورم آ جاتا۔ اتنا قیام کرتے، اتنا جاگتے اور نفل میں تہجد میں قیام کرتے کہ آپ کے قدمین شریفین میں ورم آ جاتا، متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔
اس پر اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیتیں اتاری اور فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، فرمایا اے میرے حبیب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور اتنی تکلیف اٹھائیں کہ آپ کے قدم بھی سوج جائیں۔ ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں، تو ساری رات کھڑے رہنا اور قدموں کا متورم ہو جانا اپنے حبیب کے حق میں اس مولا کو گوارا نہ ہوا، اس کی محبت کو گوارا نہ ہوا۔ کم کرنے کا حکم دیا، اب اس کام کرنے کے لیے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر قیام کیا کر، کافی ہے، تھوڑی دیر قیام کیا کر، رات کو کافی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نصفہ، حکم تو آ گیا تھوڑی دیر قیام کر، پھر گنجائش کی ممکن ہے میرا محبوب آدھی رات قیام کرنا چاہے اور اس کو یہ خیال کہیں آ جائے کہ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر قیام کر، اور آدھی رات قیام کرنا کہیں تھوڑی دیر قیام کرنے کے حکم کی خلاف ورزی نہ بن جائے، تو فرمایا محبوب کی طبیعت پہ اگر یہ چاہت ہو کہ میں آدھی رات قیام کروں اور میں نے فرما دیا الا قلیلا، تھوڑی دیر قیام کر، تو کہیں محبوب کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو، ساتھ ہی حکم کو آگے بڑھا کے فرمایا نصفہ، اگر جی چاہے تو آدھی رات قیام کر لیا کر، یعنی حکم دیا تھوڑی دیر قیام کر۔ پھر محبوب کی طبیعت کی طرف دیکھا، محبوب کے مزاج کی طرف دیکھا، محبوب کے قلب اطہر کی طرف دیکھا، اور اس میں مچلتی ہوئی خواہش پہ نگاہ پڑی کہ وہ کبھی چاہے گا آدھی رات قیام کرنا، تو فوری قرآن کا حکم بنا دیا نصفہ، جو محبوب کے دل میں مچلتی خواہش تھی اسے قرآن کی آیت بنا دی، فرمایا نصفہ، آدھی رات قیام کر لیا کر۔ پھر محبوب کی طبیعت کو دیکھا کہ کبھی کبھی محبوب دن بھر کے کام کاج سے تھک جائے گا، طائف کی وادیوں کا سفر اور امت کے لیے رنج و علم اٹھاتے رات کو اگر تھک گیا اور میں نے نصفہ کہہ دیا اور وہ آدھی رات سے کم آرام کرنا چاہا، پھر اس کی طبیعت میں بوجھ نہ آ جائے، اپنے حکم کو پھر بڑھا دیا، فرمایا اوین کس من ہو، حبیب اگر اس سے کم بھی کھڑا ہونا چاہیں تو وہ بھی ہمارا حکم ہے، کم کر لیا کر۔ پھر توجہ کی اور دیکھا کہ محبوب کی طبیعت میں نہ آدھی رات کے قیام کا خیال ہو، نہ اس سے کم کرنے کا خیال ہو، بلکہ کم اور آدھی رات کے درمیان تھوڑی دیر قیام کرنے کا خیال ہو، تو فرمایا او زد علی، تھوڑا سا اور بڑھا لیا کر، یعنی جو جو خیال رات کے قیام کی مدت کے لیے آ سکتا ہے کہ اتنی دیر قیام کروں، اتنی دیر کر لوں، اور بڑھا لوں، ذرا کم کر لوں، تو محبوب کی طبیعت میں جو جو رجحانات دیکھے رب کائنات نے منشأ محبوب کو قرآن بنا دیا اور فرمایا آدھی رات کھڑا ہونے کو جی چاہے تو نصفہ، تھوڑا جی چاہے تو قلیلاً، اور کم کرنے کو جی چاہے تو اوین کس من ہو، اور بڑھانے کو جی چاہے تو زد علی ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اس طرح محبوب کی ساری اداؤں کو اور محبوب کی ساری خواہشوں کو، محبوب کی ساری تمناؤں کو اور محبوب کی طبیعت کے سارے رجحانات کے ایک ایک انگ کو خدا نے اپنا قرآن بنا لیا۔ تو یہ حکم تھا، اور پھر بات یہاں بھی نہیں رکھی، پھر فرمایا ممکن ہے میرا محبوب یہ خیال کرے کہ میں نے ساری رات کھڑے ہونے سے روک دیا ہے، ساری رات کھڑے ہونے سے روک دیا ہے، وہ کسی اور کو تو نہیں روکتا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے بھی ہو گزرے،
اور ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے والے بھی ہو گزرے، مگر وہ کسی اور کو تو نہیں روکتا۔ اور جب محبوب رات بھر کھڑا ہونا چاہتا ہے، اوروں کو کہتا ہے جتنی عبادت کرو کم ہے، محبوب کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لطف اور شفقت کا عالم دیکھ کے فرماتا ہے محبوب آپ نہیں تھوڑا سا کھڑا ہو جایا کریں، جتنی مرضی آئے۔ یہ جو قلیلاً نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، یہ سارا کیا ہے؟ محبوب جیسے طبیعت چاہے، ہائے ہائے، محبوب جیسے تیری طبیعت چاہے، جیسے منشا ہو، جیسے جسم اجازت دے اتنا ہی کھڑے ہو جا۔ اور ہم نے ساری چیزوں کو بیان اس لیے کر دیا ہے کہ طبیعت جو چاہے وہ میرے حکم کو اس کے اوپر وارد ہوگا، وہ میرا ہی حکم ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکم خدا منشأ مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، فرمان خدا طبیعت مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ طبیعت کبھی قلیلاً چاہتی ہے تو قرآن قلیلاً اتار دیتا ہے، طبیعت نصفہ آدھا چاہتی ہے تو وہ نصفہ اتار دیتا ہے، طبیعت تھوڑا سا گھٹانا چاہتی ہے تو اونکس اتار دیتا ہے، طبیعت تھوڑا سا بڑھانا چاہتی ہے تو او زد علیہ اتار دیتا ہے۔ یعنی کلام خدا ہے، ادھر منشأ مصطفیٰ ہے، تو کلام خدا منشأ مصطفیٰ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور پھر کبھی خیال آ جائے کہ میں تو ساری رات جاگنا چاہتا تھا تو میرے رب نے ساری رات مجھے کیوں نہیں جاگنے دیا، تو اس کا جواب بھی اسی صورت میں دے دیا اور ارشاد فرمایا میرے حبیب میں جاگنے دیتا ساری رات، اور بھی جاگتے ہیں، میرے نبی بھی کئی جاگتے تھے، میں جاگنے دیتا، مگر آپ کو اس لیے روکا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، میرے محبوب دن کو بھی تو نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں نا، دن کو بھی تو نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو تیرے دن کے کام کاج بھی رات کے قیام سے افضل ہیں۔ اب جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نافلۃ لک، کہ تہجد کی نماز پڑھ اور آپ کے لیے نافلہ ہوگی، نفل ہوگی۔ تو یہ لفظ ہیں نافلۃ لک، آپ کے لیے ہوگی، تو پھر آپ کی امت کے لیے نفل نہیں ہے؟ امت کے لیے بھی نفل ہے، امت کے لیے بھی نفل ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ حضور کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے نافل ہوگی اور امت کے لیے نہیں کہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت کے لیے ہے تو نفل، مگر امت پڑھے گی تو ان کی بخشش کی ضرورت ہے، امت پڑھے گی تو ان کے گناہوں کے کفارے کی ضرورت ہے، امت پڑھے گی تو میری بارگاہ میں قربت کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے امت کی ضرورت ہے۔ تو امت کے لیے ہے نفل، مگر ان کی روحانیت کے لیے ضرورت ہے، اور محبوب آپ کے لیے ضرورت نہیں۔ نافلۃ، نفل کہتے ہیں اضافہ، نفل کہتے ہیں، اور اضافے کو کہتے ہیں فضل، اضافے کو کہتے ہیں فضل۔ امت پڑھے تو ان کی ضرورت ہے، اور حبیب اگر تو پڑھے تو تیری منشا کے مطابق یہ اضافہ ہے، تیری منشا کے مطابق اضافہ ہے، چونکہ تیری ضرورت نہیں اور تو نے ضرورت سے بڑھ کے قیام کیا، تو پھر میرے حبیب امت پڑھے گی تو اس کا عدل ہوگا، جب تو پڑھے گا تو تیرا فضل ہوگا۔ اب ہم تیرے اضافی فضل کا صلہ، اس تہجد کی شکل کا جو فضل ہے، اضافہ ہے، اس کا صلہ کیسے دیتے ہیں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رات کو جاگنا محبوب تیری ضرورت نہ تھی، رات کا جاگنا تیری ضرورت نہ تھی، چونکہ تو عمر پر جاگتا رہا، اب ہم اس کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حبیب ہر کوئی روز محشر، میدان محشر میں زمین پر ہوگا، اور چونکہ نافلۃ لک، تو اضافی میری قربت کی عبادت کرتا رہا ہے،
قیامت کے دن تیرا مقام مقام محمود ہوگا، تیرا مقام مقام محمود ہوگا۔ اب یہ مقام مقام محمود کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تیرے رات کے اٹھنے کا صلہ ہے میرے حبیب، یہ تیرے رات کے اٹھنے کا صلہ ہے، نافلۃ لک کہ مقام محمود دوں گا۔ اب بڑی توجہ طلب ایک بات ہے، ایک خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں، ایک خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ درجہ نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ بولیے، درجہ نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ اور اجر نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ بولیے، طے شدہ بات ہے، اجر کس کا زیادہ ہے؟ فرض کا۔ تو فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد پڑھ میرے حبیب، یہ آپ کا نفل ہے، آپ کے نفل ہیں، اور آپ کے نفلوں کا صلہ مقام محمود ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب رات کے آپ کے نفلوں کا صلہ مقام محمود ہے۔ ارے مصطفیٰ کو نفل کا صلہ تو مقام محمود کی شکل میں ملے تو فرضوں کا درجہ تو نفل سے زیادہ ہے۔ اگر نفل مصطفیٰ کا صلہ مقام محبوب ہے تو فرائض مصطفیٰ کا اجر کیا ہوگا؟ نفل کا صلہ مقام محمود ہے، مصطفیٰ کے نفلوں کا صلہ، نافلۃ لک کا صلہ مقام محمود ہے تو فریدۃ لک کا صلہ کیا ہوگا؟ تو جو مصطفیٰ نے عمر پر فرض ادا کیے ان کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ بیان ہی نہیں کیا، وہ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ مقام محمود ہی ہضم نہیں ہوگا کسی کو، تو فرضوں کا صلہ کیا بیان کرے؟ آج تک امت مقام محمود کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور اگر وہ رب حضور کے فرضوں کا صلہ بیان کر دیتا تو دماغ ہی پھٹ جاتے، دماغ ہی پھٹ جاتے، فہم پھٹ جاتے۔ نفل کا صلہ مقام محمود امت سمجھ نہیں سکی تو حضور کے فرضوں کا صلہ کون سمجھے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ ایک کتاب کا سبق ہے، اس کو یاد کر لیں کہ مصطفیٰ کے نافلۃ لک، نفل کا صلہ مقام محمود ہے تو مصطفیٰ کے فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اس پر قرآن کی ایک سند دوں۔ سورۃ القدر پڑھی ہے قرآن میں کہ یہ اس کے قاعدے کیسے ہوتے ہیں؟ قاعدے کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک رات ہے کیا جس کی تلاش کرتے ہیں آپ اعتکاف کے دوران، رمضان کے آخری عشرے میں، وہ ایک رات ہے، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے ایک ہی رات، ہے ایک ہی رات، مگر اجر میں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بس میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے جس کو وہ رات مل جائے اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، یہ تو امت کا حال ہے کہ امتی میں سے کسی کو لیلۃ القدر ایک رات مل جائے تو اجر میں 1000 مہینوں سے افضل ہے آپ کو، اور حضور علیہ السلام کو ساری عمر لیلۃ القدر ملی۔ حضور کو کیا ملی؟ وہ لیلۃ القدر حضور کی تلاش میں رہتی تھی، لیلۃ القدر کو حضور ملے، ہائے شب قدر کو حضور ملے۔ وہ گھومتی رہتی ہے یا نہیں؟ نہیں گھومتی رہتی، کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو،
تو گھومتا کون ہے جسے تلاش ہوتی ہے؟ گھومتی رہتی ہے. گھومتا کون ہے؟ جسے تلاش ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. متلاشی جسے تلاش ہے وہی گھومتا ہے نا. شب قدر کی تو ہمیں تلاش ہے. اے شب قدر تجھے کس کی تلاش ہے؟ تو کہ تو گھومتی رہتی ہے، تجھے کس کی تلاش ہے؟ تو شب قدر جواب دیتی ہے، مجھ سے پوچھتے ہو؟ ان جبرائیل سمیت ان ہزاروں لاکھوں فرشتوں سے نہیں پوچھتے جو اس رات وہ بھی تلاش میں اترے ہوئے ہوتے ہیں. تتنزل فیہ الملائکۃ والروح. تتنزل فیہا، اس رات میں فرشتے بھی اتر آتے ہیں، روح القدس جبرائیل بھی اتر آتے ہیں. اور ہیا حتی مطلع الفجر، اور صبح تک پھرتے رہتے ہیں. تو میری تلاش پوچھتے ہو، جبرائیل اور ملائکہ کی تلاش نہیں پوچھتے؟ وہ کس تلاش میں اس رات زمین پہ اتر آتے ہیں؟ تو سمجھ لو ہر وہ حقیقت اولیاء اور حقیقت قدسیہ اور حقیقت مبارکہ جس کی ہمیں تلاش ہے، وہ حقیقت جب گھومتی ہے تو اسے حقیقت محمدی کی تلاش ہے. اسے حقیقت محمدی کی تلاش ہے. یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اس کا ایک لطیف اشارہ حقیقت محمدی کے اترنے کی طرف. اسے حقیقت محمدی کی تلاش. تو مرض کر رہا تھا کہ دیکھا ایک رات اپنے اجر میں 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. اسی طرح حضور کے رات کے نفل مقام محمود پر پہنچا گئے. تو اگر نفل رات کے مقام محمود پر پہنچا گئے تو مصطفیٰ کے عمر بھر کے فرائض کہاں تک پہنچا گئے ہوں گے؟ یہ جو نماز تہجد کا صلہ مقام محمود بیان کیا، آؤ اب اس مقام محمود کا پوچھیں آقا علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے کہ مقام محمود کیا ہے. یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے. جب ایسی بات آ جاتی تو صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ، کیونکہ اس میں ایک راز ہے. تعجب ہوا لوگوں کو کہ محمود رب کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا نام ہے، اور محمود بولیے رب کا نام ہے. اور میرپور والو اس نقطے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. تہ تک وہ یہ کہ محمود رب کا نام ہے اور مصطفیٰ کا مقام ہے اور حضور کا مقام ہے. رب یعنی محمود کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً، میرے حبیب اللہ آپ کو فائز کرے گا ایک مقام پر. کون سا مقام؟ محمودہ. اس مقام کا نام محمود ہے. خدا کا نام محمود ہے، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے. اور ہم ابھی تک شرک کی وادی سے نہیں نکلے. رب کا اپنے حبیب سے تعلق یہ ہے کہ اس نے جو اپنا نام رکھا وہ مصطفیٰ کا مقام رکھا، تاکہ جو شخص مصطفیٰ کے مقام کا منکر ہو وہ خدا کے نام کا منکر کہلائے. نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے. ادھر مصطفیٰ کے مقام کا انکار کیا، ادھر خدا کے نام کا انکار ہو گیا. اب یہ اتنا لطیف نکتہ تھا کہ حضور کے قیامت کے دن مقام کا نام محمود ہوگا، مقاماً محمودا. تو صحابہ کرام نے لا محالہ پوچھا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ اب اس کا جواب آیا ہے. جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اللہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. تو فرمایا مقام محمود کیا ہے؟
محمود کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، جس کی حمد کی جائے. اور قرآن کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ، حمد ساری اللہ کی ہے. باری تعالی ساری زندگی ہمیں قرآن کا یہ درس دیا کہ حمد میری ہے. الحمدللہ، لام اختصاص کے لیے کہ ساری حمد صرف اللہ کے لیے. تو جس کی حمد ہو اسے محمود کہتے ہیں، جس کی حمد ہو اسے محمود کہتے ہیں. تو قرآن کا کھولے، بسم اللہ پڑھ کے پہلا سبق، پہلا درس قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے خاص. تو ہمیں درس دیا کہ حمد صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اور مر کے قیامت کے دن اٹھے تو مصطفیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ عمر بھر، زندگی بھر محمود تجھے جانتے رہے، قیامت میں آئے تو پتہ چلا کہ محمود مصطفیٰ کا مقام. باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا حمد میرے لیے. رب کائنات نے جواب دیا حمد میرے لیے ہے. تو یہ جو مصطفیٰ کو کہ مقام محمود بنایا ہے تو یہ بھی تو میری ہی حمد ہے نا. تم نے دیکھا نہیں میں نے اپنا نام محمود رکھا، اور محمود میں مبالغہ نہیں ہے. اور اس محبوب کا نام محمد رکھا، تشدید ہے، اس میں مبالغہ ہے. تو اپنا نام محمود رکھا جس کی حمد کی جائے، محبوب کا نام محمد رکھا جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. تو باری تعالیٰ کیا تیرے حبیب کی حمد تجھ سے بھی بڑھ گئی؟ کیا تیرے حبیب کی حمد تجھ سے بھی بڑھ گئی کہ اپنا نام رکھا جس کی حمد کی جائے، اس کا نام رکھا جس کی بہت حمد کی جائے. یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ نے کہا ماجرا بڑا آسان ہے، میری حمد تم کرتے ہو، اس کی حمد میں کرتا ہوں. اب بتاؤ، جس کی حمد تم کرو گے تمہارا حمد کرنا بڑا ہے یا میرا حمد کرنا بڑا ہے؟ تم نے میری حمد کی، میں نے اپنا نام تمہاری حمد کی وجہ سے محمود رکھا، اور میں نے مصطفیٰ کی حمد کی تو میری حمد کرنے کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا. اس لیے کہ میرے حامد تم ہو، مصطفیٰ کا حامد میں ہوں. میری حمد کرنے والے تم ہو، مخلوق ہے میری حمد کرنے والی، اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا خالق ہے. خالق کا حمد کرنا بڑا ہے مخلوق کی حمد کرنے سے، اس لیے میں محمود ہوں، وہ محمد ہے. یہ جبرائیل امین کا بیان کردہ معنی کہ قیامت کے دن حضور کا مقام محمود کیوں ہوگا. وہ کہتے ہیں ان یقیمک ربک مقاما محمودا ہوا مقام الشفاعت یحمدک الاولون والآخرون. حضور کے مقام کو محمود اس لیے کہا ہے مقام محمود کہ اول سے لے کر آخر تک رب کی جتنی مخلوق ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کو تکتی جائے گی اور مصطفیٰ کی حمد کرتی جائے گی. جب حضور اس مقام پر کھڑے ہوں گے، اس مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، تو جس طرح 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے، حسن کا پیکر طلوع ہوتا ہے، جس طرح وہ جمال، وہ زیبا، وہ جمال، وہ زینت، وہ حسن کا پیکر جب طلوع ہوگا مقام پر، تو اولون اور آخرون سارے مصطفیٰ کی شان دیکھ کر حضور کو دیکھ کر حمد کریں گے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مصطفیٰ واہ. ہر کوئی مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہوگا تو تمہاری حمد کی وجہ سے اس کا مقام محمود رکھ دیا. سو تمہاری حمد کی وجہ سے میرا مصطفیٰ محمود ہے، اور میری حمد کی وجہ سے مصطفیٰ محمد ہے. تمہاری حمد نے اسے محمود بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری حمد نے ہائے ہائے محمود کو محمد بنا دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، اس آیت کریمہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کی کہ اولون و آخرون اس دن سب حضور کی حمد کر رہے ہوں گے. عجیب بات ہے، دربار خدا کا لگا ہوگا،
حمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہوگی. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے یوم قیامت، دربار خدا کا، حمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ قیامت بپا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ جن کو جیتے جی مصطفیٰ کے مقام کی سمجھ نہیں آئی، ان اندھوں کو قیامت کے دن دکھا دیا جائے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد یوم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ قیامت کیا ہے؟ حضور کی شان کی تقریب رونمائی ہے. ہائے ہائے، بس یہ قیامت ہے. اور پھر امام خازن فرماتے ہیں، میں ترجمہ معنی بتا رہا ہوں، مقام محمودہ. امام خازن نے تفسیر مدارک میں، خازن میں بھی، مدارک و تنزیل اس میں بھی، امام خازن فرماتے المقام المحمود ہوا مقام الشفاعہ لأنہ یحمدہ فیہ الاولون والآخرون. فرمایا مقام محمود، حضور کا نام مقام محمود کا نام اس لیے ہے کہ اول و آخر سب قیامت کے دن حضور کی حمد کر رہے ہوں گے. امام جلال الدین سیوطی، کسی ایک نے یہ بات نہیں کہی، ہر امام یہی کہہ رہا ہے، تو پھر بھی ہم نہ کہیں تو پھر کیا بات ہے. امام جلال الدین سیوطی نے جلالین اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے اور ہر کسی کا مدرسہ کا سبق ہے. جلالین، امام جلال الدین سیوطی نے جلالین میں لکھا یحمدک فیہ الاولون والآخرون وہو مقام الشفاعہ. یہ مقام محمود کا فرماتے ہیں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ محبوب جب آپ اس مقام پر فائز ہوں گے، اول و آخر ساری کائنات محشر کے دن آپ کی حمد کر رہی ہوگی. تو چونکہ آپ کی حمد کی دھوم ہوگی اس لیے آپ کے مقام کو مقام محمود کہہ دیا ہے. اور پھر صرف یوں نہیں، یہ ہے مخلوق کا حمد کرنا. اس دن اللہ بھی مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہوگا، اس کی حمد کا طریقہ جدا ہے. وہ کیسے؟ اس نے آیت کریمہ اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پہلے سنیے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہت بہتر ہوگی. خود سوچے، یہ بات کہہ کر پھر ارشاد فرمایا کتنی بہتر ہوگی. حضور کی آخرت حضور کی دنیا سے کتنی بہتر ہوگی. اگلی آیت میں شہادت دی، فرمایا اتنی بہتر ہوگی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی قیامت کا دن ہوگا، لوگ رب کو تکتے ہوں گے اور رب اے مصطفیٰ تمہیں تکتا ہوگا کہ میرے محبوب آپ راضی ہوئے یا نہیں. تو جتنی عطا کروں گا قیامت کے دن صرف آپ کی رضا کے لیے عطا کروں گا. تو خدا کی حمد کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کو راضی کرنا. اب یہ بات حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب الایمان مسلم شریف میں حدیث آئی ہے، باب دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، باب امت کے لیے حضور کی دعا کا باب. کتاب الایمان میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کی شرح بیان کی آقا علیہ السلام، اس آیت کی خود تفسیر بیان کی. اس حدیث صحیح میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فی امتک ولا نسوک. میرے حبیب آپ کو امت کے معاملے میں ہم راضی کر دیں گے، جو آپ چاہیں گے وہی کر دیں گے اور آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے. یہ خدا کی حمد ہے مصطفیٰ کی جگہ، یہ حمد مصطفیٰ ہے. اس وجہ سے امام خازن نے مقام محمود کی تعریف میں یہ پھر لکھا
اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے لکھا کہ یہ مقام محمود شفاعت کا وہ مقام ہے کہ ہی الشفاعت فی امتہ حتی یرضا، ایک ہے شفاعت کرنا، وہ حضور کا مقام شفاعت ہے، شفاعت کرنا، امت کے لیے بخشش طلب کرنا، امت کو بخشوانا، یہ حضور کا مقام شفاعت ہے۔ اور پھر مقام شفاعت پر مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت کی انتہا مقام محمود ہے، امت کو بخشوانا مقام شفاعت ہے، اور فرمایا اتنا بخشوانا کہ حضور راضی ہو جائیں، یہ مقام محمود ہے۔ خدا کا اتنا بخشتے چلے جانا، اتنا بخشتے چلے جانا حتی یرضا کہ حضور فرمائیں رب اب میں راضی ہو گیا۔ جب یہ مقام آ جائے کہ حضور راضی ہو جائیں، اس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث فرمایا اذن واللہ لا ارضا۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا، وہ بھی تو تاڑ میں رہتے تھے نا، کسی نے پوچھ لیا کہ جب رب نے کہا میرے حبیب میں اپنی عطا ختم ہی نہیں کروں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، تو کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ایک بات تو بتا دیں آپ راضی کب ہوں گے؟ اب دو سوال کرتا ہوں، یہ حدیث تو بیان کرتا ہی ہوں، آج ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اہل علم سے معذرت کے ساتھ، ان میں سے بعضوں نے شاید سنی یا پڑھی ہو معلوم نہیں، مگر آپ میں سے تو کسی نے سنی پڑھی نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث، تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا آقا آپ راضی کب ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا واللہ خدا کی قسم لا ارضا وواحد من امتی فی النار، خدا کی قسم میرا ایک امتی بھی اگر دوزخ میں رہ گیا تو راضی نہیں ہوگا۔ جب جس رسول کا اتنا کرم ہو امت پر تو امت ان کے جشن نہ منائے تو کیا کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میری امت میں سے ایک شخص بھی اگر دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب جو بڑی لطیف بات کہنے والا ہوں حدیث میں وہ یہ، ایک تو یہ ہو گیا کہ صحابی نے پوچھ لیا نا کہ کب راضی ہوں گے، تو آقا نے فرما دیا ایک بھی دوزخ میں رہ گیا تو راضی نہیں ہوں گا۔ ایک بات ہو گئی نا۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی لطیف بات عرض کرتا ہوں، اللہ نے بھی پوچھ لی، حضور نے بیان فرمایا، حدیث آقا علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالی جب ساری عطا کر چکے گا، ساری عطائیں کر چکے گا اللہ پاک، اور سارے کرم کر چکے گا، ساری عنایتیں کر چکے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک سوال کرے گا۔ یہ حدیث کی بات، اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک سوال کرے گا اور پوچھے گا میرے حبیب یہ ایک بات بتا دے، آپ کس شے سے راضی ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا حبیب کیا میری عطا سے راضی ہیں؟ عرض کریں گے نہیں باری تعالیٰ۔ پوچھے گا پھر کس سے راضی ہیں؟ عرض کریں گے موتی سے، عطا کرنے والے سے راضی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، عطا سے نہیں عطا والے سے راضی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس نکتے کو سمجھے، کس شے سے راضی؟ فرمایا عطا والے سے راضی ہوں، عطا سے نہیں موتی سے راضی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عطا جتنی بھی ہو اس کی حد ہوتی ہے اور موتی کی حد نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عطا تو بالآخر کہیں ختم ہوگی، تو فرمائیں گے باری تعالیٰ میں عطا سے راضی ہوں جو ختم ہو جائے گی، نہیں میں موتی سے راضی ہوں جو عطا والا ہے۔ اور پھر ایک اگلی بات دیکھیں کہ عطا مصطفیٰ خود بھی تو خدا کی عطا ہے، تو جتنی بھی عطا ہوگی کیا وہ خود مصطفیٰ سے بڑھ کر ہوگی؟ جتنی بھی عطا ہوگی کیا وہ عطا
مصطفیٰ سے اونچی ہوگی؟ فرمایا کوئی اور ہو تو تیری عطا سے راضی ہو، میں تو خود باری تعالیٰ تیری عطاؤں میں سب سے بڑی عطا ہوں، میں تیری عطا سے نہیں، میں تجھ سے راضی ہوں، موتی سے راضی ہوں۔ چنانچہ مقام محمود پر جب فائز کرنے کا وقت آئے گا، مقام محمود پہ جب فائز کرنے کی بات ہوگی تو آقا علیہ السلام کو اس مقام محمود پر فائز کرنے کے لیے ایک انوکھی شان کے ساتھ لایا جائے گا۔ امام نجار نے تاریخ المدینہ میں روایت کی، ارشاد فرمایا کہ انہو یحشر فی 70,000 من الملائکہ کما روی عن کعب الاحبار۔ کعب الاحبار جلیل القدر تابعی اور اتنے عظیم تابعی کہ صحابہ بھی ان سے روایتیں لیتے پوچھتے تھے۔ ان سے روایت ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جب اٹھوں گا تو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں چلوں گا۔ اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یوقرونہ۔ الحدیث تاریخ مدینہ میں امام ابن نجار نے روایت کیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری قبر پھٹے گی، میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے میدان محشر میں نکلوں گا تو میرے نکلنے سے پہلے رب کائنات نے 70,000 فرشتوں کا جلوس بھیجا ہوگا، تو میں 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اٹھوں گا۔ یوقرونہ، وہ تعظیم اور تکریم کے ساتھ مصطفیٰ کو میدان حشر میں لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ مقام محمود حمد کے مقام پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں پیدل ہوگی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو حدیث یحشر راکب البراق، اس کو امام سلفی نے روایت کیا اور امام طبری نے اس کو تخریج کی۔ فرمایا آقا علیہ السلام جب قبر سے اٹھیں گے 70,000 فرشتوں کا جلوس ہوگا، حکم ہوگا حبیب حشر کے میدان میں پیدل نہ چل، براق کھڑا ہوگا میری سواری کے لیے، اور حضور قیامت کے دن نورانی براق پر سوار ہو کے جائیں گے۔ جس طرح معراج کی شب براق پر گئے، قیامت کے دن بھی حضور کی سواری براق پر ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مقام محمود پر لے جایا جا رہا ہے، مقام محمود پر جانے کا منظر دیکھیے، ہائے ہائے ہائے، مقام محمود پر حضور کو لے جایا جا رہا ہے، آپ سمجھے ہیں نا، لے جایا جا رہا ہے، 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اٹھے، براق کی سواری کھڑی ہے، اور آقا علیہ السلام کو سوار ہوتے ہی جنت کے اعلیٰ سبز لباس منگوا کر اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے حضور کو سبز جنت کا جبہ پہنائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات اپنے دست قدرت سے مجھے جنت کا سبز حلۃ خضرا، سبز جبہ پہنائے گا رب کائنات۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، سیاستہ کی حدیث، سنن ابی داؤد میں، اور امام طحاوی نے مشکل الاثار میں، اور قاضی ایاز نے الشفا میں، اور امام سیوطی نے مناہل الصفا میں تخریج کر کے اس کی تصحیح کی۔ اٹھایا جا رہا ہے کہ مقام محمود پر لے جایا جانا ہے، تو رب کائنات سبز جبہ حضور کو پہنائیں گے، اور اس کو پھر امام طبرانی نے بھی روایت کیا۔ جب سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور میدان محشر بھر جائے گا، ہر کسی کو اس کے مقام و منصب کے مطابق حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا یا بٹھایا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ کانوں تک پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، نفسا نفسی ہوگی، ایک عجیب کیفیت ہوگی پریشان حالی کی، اس کیفیت میں ہر کوئی کھڑا ہوگا۔ اولیاء موتیوں کے نورانی ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، اولیاء صلحاء لؤلؤ مرجان موتیوں کے نور کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا،
تو اولیاء کے لیے نور کے ٹیلے ہوں گے، انبیاء کے لیے صوفے کرسیاں بچھائی جائیں گی. یودع لہم منابر، انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، جن کو میں نے ممبر صوفے کرسیاں کہا. انبیاء کے لیے منابر، ان کے لیے نشستیں، ممبر، اعلیٰ نشست بیٹھنے کی جگہ ممبر بنائے جائیں گے. یہ حساب و کتاب کا دن ہے. ارے جن سے حساب و کتاب لینا ہو ان کے لیے ممبر بچھائے جاتے ہیں. حساب و کتاب والے دیکھو تھر تھر کانپ رہے ہیں. ادھر کوئی پل صراط پہ گزرنے سے ڈر رہا ہے، کوئی میزان پہ کھڑا اپنے اعمال تلوا رہا ہے، کوئی نفسا نفسی کر رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں باپ اولاد سے لا تعلق ہو رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لا تعلق ہو رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے کا دشمن نظر آ رہا ہے. یہ حساب و کتاب کا دن ہے. ایک طرف یہ منظر ہے، ایک طرف یہ منظر کہ اکرام سے اولیاء کو نور کے ممبروں، نور کے ٹیلوں پر بٹھایا جا رہا ہے. دوسری طرف انبیاء کو یودع لہم منابر، ان کے لیے قیامت کے میدان میں ممبر بچھائے جا رہے ہیں. حکم ہوتا ہے انبیاء اپنے اپنے مقام و منصب کے مطابق اعلیٰ ممبروں پر بیٹھ جاؤ. میدان محشر سج گیا، کوئی زمین پہ بیٹھا، کوئی ٹیلوں پر بیٹھے. اعلیٰ مقام کے انبیاء ممبروں پر بیٹھے، حضور کی سواری براق پر آ رہی ہے. 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں نعروں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، انعام کے ساتھ آ رہی ہے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب حضور کے لیے کون سا ممبر ہے. دوسری طرف انبیاء کو یودع لہم منابر، ان کے لیے قیامت کے میدان میں ممبر بچھائے جا رہے ہیں. حکم ہوتا ہے انبیاء اپنے اپنے مقام و منصب کے مطابق اعلیٰ ممبروں پر بیٹھ جاؤ. میدان محشر سج گیا، کوئی زمین پہ بیٹھا، کوئی ٹیلوں پر بیٹھے. اعلیٰ مقام کے انبیاء ممبروں پر بیٹھے، حضور کی سواری براق پر آ رہی ہے. 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں نعروں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، انعام کے ساتھ آ رہی ہے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب حضور کے لیے کون سا ممبر ہے. ادھر آدم بیٹھے، ادھر نوح بیٹھے، ادھر ابراہیم بیٹھے، ادھر موسیٰ بیٹھے، ادھر ایوب، یعقوب، یوسف بیٹھے، ادھر یحییٰ، زکریا، عیسیٰ بیٹھے. ہر کوئی تک رہا ہے انبیاء کے ممبر ہے. اب مصطفیٰ کی سواری کہاں آ کے رکتی ہے، کس ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے دیکھیے حدیث کی کتب، صحاح ستہ کی کل کتب اٹھا کے دیکھیے. آقا علیہ السلام کی سواری کسی ممبر کے پاس نہیں رکے گی. مقام محمود ہے، اوروں کے ٹیلے ہیں، نبیوں کے ممبر ہیں، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے. ہر کوئی تک رہا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جسے مقام محمود کہا جائے گا. تو دیکھتے ہوئے رب کائنات حکم ہوتا ہے کہ عرش پر میری کرسی رکھی جائے. عرش الہی پر خدا کی کرسی رکھی جاتی، براق اوپر اٹھتا ہے. حکم ہوتا ہے مصطفیٰ حشر کے دن ہر کوئی میدان حشر کی زمین پر ہے، آ جا، ایک تو اور ایک میں عرش پر ہوں گے. ہر کوئی میدان محشر میں زمین پر ہوگا، ٹیلوں پر، ممبروں پر ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر عرش پر لے جایا جا رہا ہے. کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، یحشر الناس، میں تاکہ حدیثے کی عبارتیں پڑھ کے بتا دوں. یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہو رہا ہوگا، یعنی لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا حساب و کتاب کے لیے. فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ طَلٍ يَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَا، میرا رب خود اپنے ہاتھ سے مجھے سبز جبہ پہنائے گا. ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولُ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، مجھے مقام محمود پر لے جایا جائے گا.
آقا وہ مقام محمود ہے کیا؟ وہ مقام محمود امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام حیثمی نے روایت کیا مجمع الزوائد نے، اور راوی اس کے سارے رجال الصحیح ہیں، اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا کہ ان ابن مسعود انہو قیامہ عن یمین العرش مقاما لا یقومہ غیرہ۔ فرمایا ساری دنیا میدان حشر میں زمین پر ہوگی، مصطفیٰ کو عرش پر لے جایا جائے گا، اور حضور عرش کے دائیں جانب حضور کو جگہ دی جائے گی۔ فرمایا یہ مقام محمود ہے، بولیے عرش کی دائیں جانب جگہ دی جائے گی، یہ مقام محمود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ نے لیزید الفقیر سے پوچھا سمعت بمقام محمد؟ جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں یزید الفقیر کیا تو نے مقام محمد کے بارے میں کچھ سنا؟ یعنی الذی یبعثہ اللہ فیہ، یعنی وہ مقام کہ قیامت کے دن اللہ حضور کو جہاں کھڑا کرے گا۔ قال نعم، انہوں نے کہا سنا۔ فَإِنَّهُ مقام محمد المحمود، فرمایا محمد کا مقام محمود ہے۔ فَإِنَّهُ مقام محمد المحمود، محمد کا مقام محمود ہے، میں نے وہ سنا۔ اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ مقام محمود اللہ رب العزت قیامت کے دن حضور کو عرش پر اپنی دائیں جانب جگہ دے گا۔ اور حدیث جو میں نے بیان کی ان ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں یودع للانبیاء منابر یجلسون علیہا، انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے اور سب ان پر بیٹھ جائیں گے۔ وَيَبْقَى مِمبری، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ لا اجلس علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا۔ فَإِنَّمَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مُنْتَصِبًا، رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اور جب قیامت کی کاروائی شروع ہونے لگے گی، جیسے عدالت کی کاروائی ہوتی ہے، قیامت کی کاروائی، تو حدیث پاک ہے آقا نے فرمایا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قیامت کی کاروائی شروع ہوتے ہوئے اللہ پاک فرمائے گا ما تريد ان اصنع بامتک، قیامت کی کاروائی یہاں سے شروع ہوگی۔ پہلا فرمان جو اللہ کا قیامت کے دن جاری ہوگا، اللہ کی زبان سے پہلا حکم جو قیامت کے دن نکلے گا وہ سن لو۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا میرے حبیب مصطفیٰ اب بتا آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن کی کاروائی شروع ہوگی۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ، میرے حبیب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ محبوب سونے جو آنکھیں وہی کر دینے۔ فَأَقُولُ، میں عرض کروں گا یا رب عجل حسابہم، پہلے سوال کے جواب میں تو عرض کروں گا باری تعالیٰ ابھی تو اتنی بات ہے کہ پریشان ہیں میرے امتی، حساب کو جلدی کر دے، جو کرنا ہے جلدی کر دے، باقی بات بعد میں کروں گا۔ جب تو کرنے لگے گا اگلی باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی تو اجل حسابہم، میرے امتی پریشان ہیں مولا جلدی کر دے حساب۔ فیدعا فیحاسبون، فوری آواز دی جائے گی رب کائنات فرشتوں شروع ہو جاؤ حساب و کتاب۔ تو قیامت کا حساب و کتاب بھی مصطفیٰ کی سفارش میں شروع ہوگا۔ عرش پر حضور ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کاروائی شروع ہوگی قیامت کے حساب و کتاب کی۔ مقام محمود کا منظر بتا رہا ہوں، کاروائی شروع ہوگی۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، کچھ میری شفاعت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ فرمایا باری باری ہوگا، کچھ اللہ کی رحمت سے جاتے جائیں گے، کچھ میری شفاعت سے جاتے جائیں گے۔ قیامت کے دن دو قانون ہوں گے، ادھر خدا کی رحمت کا قانون چل رہا ہوگا، ادھر مصطفیٰ کی شفاعت کا قانون چل رہا ہوگا۔ جن کے عمل بخشش کے قابل ہوں گے، جن کے عمل بخشش کے قابل ہوں گے، وہ قانون رحمت خدا کے تحت جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جن کے عمل بخشش کے قابل جنت کے قابل نہیں ہوں گے، وہ قانون شفاعت مصطفیٰ کے تحت جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور پھر آگے چلیے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ازال اشفع حتی اوتا سکاکا برجال قد امرهم فی النار، فرمایا پھر میں جو تو اپنے عمل سے جا رہے ہیں جنت میں وہ تو میں دیکھتا رہوں گا کہ ٹھیک ہے جانے دیں، جو پھنس جائے گا، جس کے عمل دوزخ کے قابل ہیں جنت کے قابل نہیں، وہاں میں بول پڑوں گا۔ جو پھنس جائے گا رب مجھے دیکھے گا، میں عرض کروں گا مولا جانے دے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے، یہ اٹھا کے دیکھیے امام حاکم مستدرک حاکم کی یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور فرماتے ہیں قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سند میں صحیح ہے۔ اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا اس حدیث کو۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح سفارش کر کے شفاعت سے بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا۔ فرمایا حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ جن کو پکڑایا جا چکا ہوگا۔ حتیٰ اوتا سکاکن برجال قد امر بہم الی النار، دوزخ کا پروانہ انہیں پکڑایا جا چکا ہوگا اور حکم ہو چکا ہوگا اللہ کی عدالت سے ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب میں دیکھوں گا کہ ان کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ ہے اور فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، میری نگاہ پڑ جائے گی، بلا لوں گا، بلا کے بات سنو، لے کے پروانہ لے لوں گا جنت میں، فرماؤں گا باری تعالیٰ ان کو جنت بھیج دے، حکم ہوگا جنت بھیج دے۔ میرا مصطفیٰ کی شفاعت مقام محمود یہ ہے کہ دوزخ کے جاری شدہ پروانے مصطفیٰ کی شفاعت پہ منسوخ ہو رہے ہوں گے۔ یہ مقام محمود ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہوں گے واہ 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 واہ، کہ دوزخ کے پروانے چھینے جا رہے ہیں، جہنم کے امر منسوخ ہو رہے ہیں، اور دوزخ جاتے ہوئے موڑ کر جنت بھیجے جا رہے ہیں۔ جب پوری قیامت کا منظر اولین سے آخرین دیکھیں گے تو ہر کوئی کیوں نہیں کہے گا واہ مصطفیٰ واہ، واہ مصطفیٰ واہ، یا رسول اللہ واہ، ہر کوئی حمد کر رہا ہوگا مصطفیٰ کی۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ مقام محمود پر میں اتنی شفاعت کرواؤں گا، اتنی شفاعت کرواؤں گا کہ شفاعت کی انتہا ہو جائے گی۔ اور بالآخر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ ان خازن النار لیقول، یہ مقام محمود ہے، حتیٰ کہ دوزخ کے جو بواب ہوں گے نا، داروغے، دوزخ کے دروازے کے چوکیدار، فرشتے چوکیدار، وہ عرض کریں گے ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ، لفظ حدیث کے سن لے، یا محمد ما ترکتا لغضب ربک فی امتک من بقیۃ۔ دوزخ کے داروغے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے اتنی بخشش کروا دی کہ خدا کے غضب کے لیے، سزا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ خدا کی سزا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ فرمایا ذالک المقام المحمود، یہ میرے محبوب کا مقام محمود ہے۔ مقام محمود یہ تو آقا نے فرمایا جب مقام محمود پر شفاعت مکمل کر دوں گا، پہلے شفاعت کی مجھ پر انتہا ہوگی، آدم سے چلے گی، مجھ پر انتہا ہوگی، پھر میں شفاعت کی ابتدا کروں گا اور بخشش کی انتہا ہو جائے گی، تب میں جنت کی طرف جاؤں گا۔ سب لوگ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے قطاریں بنا کر، دوزخ سے چھڑوا دیا، جنت کی طرف بھیج دیا۔ فرمایا جب جاؤں گا تو سب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اندر کوئی داخل نہیں ہوگا۔
پوچھوں گا اندر کیوں نہیں گئے؟ ہر طرف سے بتایا جائے گا یا رسول اللہ سب دروازے بند ہیں جنت کے، تالے لگے ہیں۔ کیا؟ اٹھا کے دیکھیے مسند احمد بن حنبل جلد 3 اور مسند دارمی حدیث نمبر 53۔ عرض کریں گے آقا ہر طرف دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن تُفْتَحُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا فَخْرٌ، اب میں وہ شخص ہوں صاحب مقام محمود کہ سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی۔ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فآتی فآخذ بحلقۃ الجنہ، جنت کا تالا کھٹکھٹاؤں گا، زنجیر، جنت کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا، فیقال من ھذا، اندر سے بواب بولے گا یہ جنت کا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ ایک بڑی عجیب بات آ رہی ہے، بڑی عجیب بات اور بڑی ایمان افروز اور بڑی وجدآور۔ رقص کرو رقص کرو، آگے جو بات آ رہی ہے مومنو، حضور کے عاشقوں، اور حوالہ پھر سن لو مسند امام احمد بن حنبل کا، سعودی عرب حکومت سب حنبلی ہے، حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل کی حدیث روایت کردہ، اور امام دارمی عمرو بن ابی عمرو اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ آقا فرماتے اندر سے آواز آئے گی دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھٹکھٹایا ہے۔ خدا کی قسم، میرے آقا نے فرمایا فیفتح لی، میری آواز سن کر دروازے جنت کے کھول دیں گے۔ آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ارے میر پور والوں، ارے مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ کے عاشقوں، ارے گنبد خضرا کی چاہت کرنے والوں، مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، مصطفیٰ کے نغمے گانے والوں، عشق مصطفیٰ میں مر مر جانے والوں، سنو، آقا نے فرمایا دروازہ کھلے گا، میں اندر داخل ہوں گا، فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، خدا کی قسم جنت میں قدم رکھوں گا، آگے خدا خود میرا استقبال کر رہا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لِي، اور فرمایا جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور میں جنت میں داخل ہوں گا۔ میں تو عرش پہ چھوڑ کے آیا تھا، ہائے ہائے وہ کرسی عرش والا رب، واسع کرسی السماوات والارض، عرش معلیٰ پر حشر کے فیصلے کرنے والا رب۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں قدم رکھوں گا، فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، جو اندر داخل ہوں گا تو جنت میں خدا خود میرا استقبال کرنے پڑا۔ ذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، یہ حضور کا مقام محمود ہے جس کی تعریف ہوگی۔ ایمان سے کہیے کبھی سنائیے، بولیے فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، میرا رب جبار تعالی خود میرا استقبال کر رہا ہوگا۔ ارے کسی نبی جیسے ہیں ہم، کیا ہے کوئی نبی ان جیسا نہیں، رب جن کے استقبال کے لیے خود کھڑا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ رب استقبال کرے گا، فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں دیکھ کر اس کی سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ میرے مولا، ہائے ہائے، تو نے اتنا کرم کر دی، تو نے اتنا احسان کر دیا، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ حضور کا مقام ہے محمود کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو مقام تھا محمود کا، آقا نے فرمایا کہ انہو یقوم علی یمین العرش، اللہ کے عرش پر دائیں جانب حضور کا قیام، اس مقام کا نام مقام محمود ہے، عرش پر۔ ولا یقومہ غیرہ ویغبطہ فیہ الاولون والآخرون، اور اول آخر سب انگشت بدنداں رہ جائیں گے، رش کریں گے، ویحمدہ، اور حضور کی حمد کریں گے، اس لیے وہ مقام جو عرش پر ہوگا حضور کا اسے مقام محمود کہیں گے۔ اور یہاں بڑی بڑی راز کی لطیف باریک بات کر دوں، عرش تک تو پہنچے نا،
کہ عرش پر مقام ہوگا۔ اب عرش پر مقام ہوگا تو ہوگا کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت مجاہد، ان کی تفسیر وہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام صحابی، ان کی تفسیر۔ میں کسی عام عالم کی بات، حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کی تفسیر اور عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد کی تفسیر، جو انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس سے لی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ان سے پوچھا کہ وہ مقام محمود ہوگا تو عرش پر، سمجھ میں آ گیا، پر عرش پر وہ مقام کیا ہوگا؟ فرمایا ہوا جلوسہ علی العرش، وہ عرش پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، عرش پر حضور کو بٹھایا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عرش پر کیسے بیٹھیں گے؟ فرمایا علی الکرسی، ایک کرسی اللہ کی اور ایک کرسی مصطفیٰ کے لیے بچھائی جائے گی۔ عرش پر دو کرسیاں ہوں گی، ایک اللہ کی کرسی ہوگی اور ایک مصطفیٰ پاک کے لیے کرسی بچھائی جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے لیے کرسی بچھائی جائے گی اللہ کی کرسی کے دائیں جانب، اور وہ کرسی جو اللہ کی کرسی کے ساتھ دائیں جانب عرش پر ہوگی، اس کرسی مصطفیٰ کا نام مقام محمود ہے۔ حضرت مجاہد نے کہا وہ حضور کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں رب تو میری کرسی بچھا دے گا، ولیکن انا لا اجلس، میں اس پر بیٹھوں گا نہیں، اس کے ادب کی وجہ سے میں کھڑا رہوں گا۔ ہائے ہائے، خدا کی محبت نے مصطفیٰ کے لیے کرسی بچھا دی۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی محبت نے مصطفیٰ کے لیے، حبیب کے لیے عرش پر اپنے ساتھ کرسی بچھا دی، اور مصطفیٰ کے ادب نے کرسی پر بیٹھنے نہ دیا، کھڑے رکھا۔ ہائے، محبت کرسی بچھا رہی ہے، ادب کھڑے رکھ رہا ہے۔ یہ مقام محمود ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جنت میں جب داخل ہو جائیں گے، جب رب استقبال کرے گا، امام طبرانی نے معجم میں روایت کیا، فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو فیقوم الخازن، تو جنت کے جو خازن بواب ہوں گے وہ میری تعظیم میں قیام کریں گے، آقا کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے ولا اقوم لأحد بعدک، فرمایا یہ جنت کے خازن نہ آپ سے پہلے کسی کے لیے اٹھے تھے نہ آپ کے بعد کسی کے لیے اٹھیں گے، انہیں حکم ہے کہ صرف میرے مصطفیٰ کے لیے قیام کرو۔ هذه خصوصیت اخرى له وہی ان خازن الجنہ لا يقوم لأحد غیرہ فقیامه له فیہ اظہار لمرتبتہ، ان کا قیام حضور کے مرتبہ کے لیے ہوگا، آقا کے سوا کسی اور کے لیے نہیں اٹھے۔ حضور کے لیے کیوں اٹھے؟ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے استقبال پہ خود رب آیا ہے تو سب خازن جنت حضور کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ مقام تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مجاہد، چونکہ بات بڑی لطیف بڑی دقیق ہے، پر سند دے دوں، یہ امام ابو بکر الآجری جو 3ری صدی کے محدث اور امام محدث الحرم مکہ ہے، جس زمانے میں اصحاب سیاستہ کے کئی امام ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اس آیت مقام محمودہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد نے کہا، ابو عبداللہ احمد بن حسن بن عبد الجبار روایت کرتے ہیں حدثنا حارث بن سریج قال حدثنا محمد بن فضیل عن لیث عن مجاہد، پوری سند کے ساتھ، کہ انہوں نے حضرت مجاہد سے روایت کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یقعدک معہ علی العرش، کہ حبیب رب آپ کو اپنے ساتھ کرسی بچھا کے عرش پر بٹھائے گا، یہ مقام محمود ہے۔ اور اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا اور السنہ میں روایت کیا، امام ابن جریر طبری نے روایت کیا،
ایک سند۔ پھر یہ حدیث حضرت مجاہد سے ایک اور روایت اور سند کے ساتھ ہے، وہ ابن ابی داؤد سجستانی، سنن ابی داؤد والے امام ابی داؤد کے بیٹے ابو بکر بن ابی داؤد السجستانی صاحب السنن سیاستہ، ان کے طریق سے روایت کی کہ حضرت مجاہد نے بیان کیا کہ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا مطلب یہ ہے یقعدہ معہ علی العرش، کہ اللہ عرش پر مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، وہ بٹھائے گا، پھر حضور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، مولا تیری محبت نے بٹھا دیا، میرا ادب بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ کرسی پر بٹھائے گا، یہ مقام محمود کی تفسیر ہے۔ پھر امام حامد بن شعیب البلخی کی طریق سے حضرت مجاہد سے تیسری سند کے ساتھ مروی، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا معنی قال یجلسہ علی العرش، اللہ حضور کو عرش پر بٹھائے گا کرسی پر، یہ مقام محمود ہے۔ پھر یہ چوتھی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، پھر پانچویں سند کے ساتھ بھی روایت کی، 5 مختلف سندوں سے امام آجری نے حضرت مجاہد کی اس آیت کریمہ کی تفسیر روایت کی ہے، 5 مختلف سندوں کے ساتھ۔ اور قربان جائیں، اس کے بعد امام ابن سعید کہتے ہیں، امام ابن سعید وہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسی حدیثوں پر جن میں عرش پر آقا کا بٹھایا جانا اور ان یمین الرحمن عرش پر حضور کا فائز کیا جانا اور اس طرح حضور کی اعلیٰ سے اعلیٰ فضیلتوں کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ امام ابن سعید نے کہا، فرمایا وَهَذِهِ الْفَضِيلَةُ فِي الْقُعُودِ عَلَى الْعَرْشِ لَا نَدْفَعُهَا، چونکہ ان حدیثوں میں حضور کی فضیلت آئی ہے لہذا ہم ان حدیثوں کا انکار نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَا نَتَكَلَّمُ فِي حَدِيثٍ فِيهِ فَضِيلَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ بِشَيْءٍ يَدْفَعُهُ وَلَا يُنْكِرُهُ، فرمایا کوئی ایسی حدیث جس میں آقا کی فضیلت آ جائے، فرماتے ہیں اماموں کا طریقہ یہ ہے حضور کی فضیلت آ جائے، اس حدیث میں کمزوری بھی ہو تو اس کا انکار نہیں کرتے، اس کو رد نہیں کرتے، اس لیے کہ حضور کی فضیلت میں ہے، حضور کی بے ادبی اور تنقیص میں تو نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے عرش پر فائز ہونا اور عرش معلیٰ پر بٹھایا جانا آقا علیہ السلام کا یہ مقام ہے جو مقام محمود ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مقام محمود کے لیے کہ پھر اس مقام محمود کر فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر ایک مرتبہ پہلے سجدہ ریز ہوں گے، جب شفاعت آقا پہ منتج ہوگی تو آقا علیہ السلام کے اس مقام محمود کا ذکر کیا آقا علیہ السلام نے کہ وہ مقام محمود میرے آقا کا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ میرے سوا، یعنی یہ احادیث بہت سارے ائمہ نے روایت کی جو میں نے آپ کو بتایا، ثم اقوم عن یمین العرش، کہ میں اللہ پاک کی دائیں جانب عرش کے اوپر قیام کروں گا۔ بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ سب کے لیے فرش ہے، قیامت کے دن صرف مصطفیٰ کے لیے عرش ہے، یا اس کی کرسی عرش پر ہے یا حضور کا مقام عرش پر ہے۔ اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی آئی ابواب المناقب، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی، یہ سنن دارمی میں بھی آئی، اسے امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یقوم ذالک المقام میرے سوا لیس احد من الخلائق یقوم ذالک المقام غیری، کہ ساری کائنات اور مخلوقات میں میرے سوا کسی کو اس مقام پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک مجھے اپنے دست اقدس سے جبہ پہنائیں گے، ثم یقعد فیستقبل العرش، اور فرمایا پھر آقا علیہ السلام کو
عرش کی طرف متوجہ کر کے رخ کر کے عرش پر تشریف فرما ہوں گے اور اللہ کی دائیں جانب بٹھایا جائے گا، اور فرمایا میرے سوا کوئی اس مقام پر نہ ہوگا، یغبطنی بہی الاولون والآخرون، اول آخر سب لوگ رشک بھی کریں گے اور مصطفیٰ کے مقام پر حمد بھی کریں گے۔ پھر جب مقام محمود پر شفاعت کر رہے ہوں گے تو وہ مقام ہے جب آقا علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، پوری سیاستہ میں بالفاظ دیگر متفق علیہ حدیث سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا سل توتا وشفع تشفع، میرے حبیب اپنا سر تو اٹھا، یعنی اپنا مکھڑا دکھا، سل توتا، حبیب مانگ، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کیجئے، جو سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں فارفع رأسی، پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فاقول یا رب امتی یا رب امتی، عرض کروں گا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ پاک فرمائیں گے فیقول ادخل، لفظ قابل توجہ ہے، من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ۔ پہلا حکم ہوگا میرے حبیب آپ کے مقام کے صدقے 70,000 لوگ آپ کی امت میں سے، ان پر میں نے حساب و کتاب اٹھا دیا، صحیح بخاری میں ہے، اور پھر ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہیں، ان سے بھی کوئی حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے حبیب آپ کی امت میں سے جن جن کا حساب میں نے ختم کر دیا ہے، لفظ سن، اللہ فرمائے گا ادخل من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن، ان کو خود دائیں جانب کے دروازے سے آپ جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جنت میں داخلہ بھی خود کر دیں، یہ نہیں فرمائے گا میں داخل کرتا ہوں، ادخل آپ داخل کر دیں۔ اس لیے اگر فرشتوں کو حکم ہوتا کہ تم جا کے ڈال آؤ تو جنت میں بحث ہی ختم نہیں ہونی تھی کہ یہ تو دوزخ میں پڑے تھے، ان کو کس نے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا؟ کوئی کہتا ان کی سزا ختم ہو گئی، کوئی کہتا ان کی سزا جو مقرر تھی پوری ہو گئی اس لیے جنت میں آ گئے، کوئی کہتا کہ کوئی عمل کام آ گیا، کوئی کہتا رب کو رحم آ گیا، کوئی کہتا بخشش کا آرڈر ہو گیا، یہ بحث ہی چلتی رہتی۔ جنت میں بھی مناظرے ہوتے مولویوں کے کہ کوئی کچھ کہتا کچھ کہتا، تو فرمایا محبوب اگر فرشتے جنت میں ڈال آئے تو یہ پتہ ہی نہیں چلنا کہ انہیں بخشوایا کس نے۔ جا فاخرجہم فادخلہم فی الجنہ، دوزخ سے خود نکال تاکہ دوزخ سے نکالتے ہوئے بھی دوسری دیکھیں کہ انہیں مصطفیٰ نکال کے لے جا رہے ہیں، اور جب جنت میں ڈال دیں تو ہر جنتی کو خبر ہو کہ ان کے عمل کی بنا پر رب نے انہیں دوزخ میں ڈالا تھا، مصطفیٰ کی شفاعت انہیں جنت میں ڈال کر گئی۔ فرمایا اس کے بعد پھر میں سجدہ کروں گا۔ اللہ پھر فرمائے گا میرے حبیب اب کیا کہتا ہے؟ میں اس کروں گا مولا اب بھی امت میں بہت سارے لوگ دوزخ میں پڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا، جن کے دلوں میں مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، حبیب جا انہیں بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا، ان کو بھی آقا حضور فرمایا ان کو بھی جنت میں ڈال دوں گا۔ فرمایا اس کے بعد پھر سجدہ کروں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا حبیب اب کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا مولا اب بھی میرے بہت سے امتی دوزخ میں پڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے حبیب من کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل فاخرجہ من النار وادخلہم فی الجنہ۔ میں محبوب
رائی کا دانا تو رائی کا دانا تھا نا، جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، پھر اس سے بھی کم، پھر اس سے بھی کم اگر ایک نشان کا بھی ایمان ہے، مصطفیٰ تو راضی ہو جا، ان کو بھی جنت میں ڈال دا۔ آقا فرماتے ہیں میں ان کو بھی جنت میں ڈال آؤں گا، ان کو بھی جنت میں ڈال دوں گا۔ حضور خود اس وقت تک جنت میں نہیں جا رہے، ہائے ہائے قربان جائے، نہیں جا رہے۔ پھر فرماتے ہیں جب یہ ہو جائے گا تو چوتھی مرتبہ پھر سجدے میں گر جاؤں گا، ان کو بھی نکال کے ڈال دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے حبیب اب کیا چاہتا ہے؟ وعدہ جو ہے کہ اس وقت تک کرتا رہوں گا بخشش جب تک تو راضی نہ ہو۔ اب محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو حضور عرض کرتے ہیں میں عرض کروں گا میرے مولا اب بھی میرے امتی بچ گئے ہیں کئی، رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ۔ میرے حبیب کیا چاہتا ہے؟ حضور عرض کریں گے باری تعالیٰ اب یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک عام حکم دے دے، پروانہ دے دے، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ساروں کو جنت میں بھیج۔ اللہ پاک فرمائے گا حبیب کچھ مجھے بھی کر لینے دینا۔ جی باری تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا عزتی و کبریائی و عظمتی و جبروتی لأخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ فرمایا محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے کبریا کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنے جبروت کی قسم، اگر تو اس طرح راضی ہوتا ہے جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا سارے جنت میں جاؤ۔ محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا، سونے محبوب اگر اس طرح راضی ہوتا ہے تو جاؤ، ایسے سارے جنت میں جاؤ۔ یہ وہ مقام ہے جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ حدیث تب خازن دوزخ کہے گا، دوزخ کا بواب یا رسول اللہ آپ نے تو رب کی سزا غضب کے لیے پیچھے چھوڑا ہی کوئی نہیں، وہ کس کو سزا دے؟ اب وہ کس کو سزا دے سوائے کافروں کے؟ امت میں سے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ میرا وجدان کہتا یہاں تک تو حدیث تھی، یہاں تک تو حدیث نبوی، میرا وجدان کہتا ہے اس کے سوال پر حضور تو مسکرا دیں گے، رب جواب دے گا دوزخ کے بوابو میں اپنے غضب کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی رضا کو دیکھوں، اپنی سزا کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی رضا کو دیکھوں، میری سزا کے لیے کوئی بچے یا نہ بچے مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، میری سزا کے لیے کوئی بچے یا نہ بچے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ ہمارا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وعدہ ہے میرا۔ حضور کو راضی کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ڈال دیں گے۔ اب بخاری شریف میں اس حدیث کو مکمل کر رہا ہوں، قربان جاؤں، تو دوزخ میں جلتے ہوئے جب نکال کے جنت بھیج دیے گئے تو صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنے مسند میں روایت کیا، متفق علیہ حدیث۔ اب جب دوزخ میں جلتے جلتے جنت میں جائیں گے نا تو ان کے دھڑ، چہرے، جسم جھلسے ہوئے ہوں گے، دوزخ کی آگ میں جھلسے ہوئے ہوں گے، اور جو سیدھے جنت میں گئے تھے وہ نور ہی نور ہوں گے، ان کے چہروں پر، جسم پر چمک دمک ہوگی۔ یہ دوزخ سے جلتے ہوئے نکالے گئے تو چہرے سیاہ تو ہوں گے، بدن جھلسے ہوئے، تو ہر کوئی ان کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ دوزخ سے نکل کر جنت میں آئے ہیں۔ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث۔ تو جنت والے ان کا نام رکھ دیں گے، جنت والے ان کا ہائے ہائے ان کا نام رکھ دیں گے، نام رکھیں گے جہنمیین۔ بخاری شریف میں، مسلم میں کیا نام رکھیں گے؟ جہنمیون، کہ یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم سے آئے ہیں، رہیں گے اب جنت میں تو ان کو جہنمی کہیں گے، جنت والے جہنمی کہیں گے، پہچان کے لیے کہ یہ جہنم والے ہیں۔ کیا؟ جہنم والے ہیں۔
روز نام سن سن کر وہ جہنم والا آ رہا ہے، وہ جہنم والا آ رہا ہے، وہ جہنم والا آ رہا ہے۔ ایک دن وہ سارے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے مولا بخشوایا تو تیرے مصطفیٰ نے، ہائے ہائے ہمیں دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجا تو تیرے حبیب کے صدقے، اور حبیب نے بھیجا جہاں ہماری دوزخ معاف کر دی وہاں ہمارا یہ نام بھی معاف کر دے، ہائے ہائے یہ جو نام کا لیبل لگا ہوا یہ بھی اتار دے۔ اللہ پاک فرمائے گا آؤ، فرشتوں کو حکم دے گا ان سے نام کا لیبل اتارتے ہیں، پہلے آب حیات میں ان کو غسل دو، مصطفیٰ کی بخشے ہوئے لوگوں کی خاطر ان کو غسل دے کر ان کے سارے جسم کو جنتیوں کی طرح نور و نور کر دیا جائے گا، اور اتار کر دوزخ کے اثرات ان کا نام ہٹا دیا جائے گا، اب جہنمی یون سے جنتی یون ہو جائیں گے۔ قربان جائیں۔ تو دوستو مقام محمود قیامت کے دن آقا کا نظام حکومت ہے، تخت حکومت ہے، حضور کا تخت حکومت ہے، اللہ کا حکم چلے گا، حضور کی منشا ہوگی، حضور کی رضا ہوگی۔ اس لیے تقاضا اس امر کا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی ایمانی نسبت، اپنی عشقی نسبت، اپنی محبت اور اتباع کی نسبت، اپنی غلامی کی نسبت مضبوط سے مضبوط تر کر لو۔ آقا امت کے لیے اتنا کچھ کریں کہ جب تک آخری فرد بھی جنت میں بھیج نہ لیں آقا باہر ہی کھڑے رہیں۔ اور حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب اللہ آپ کے لیے کرسی بچھا دے گا تو آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں میرا کوئی امت دوزخ میں نہ رہ جائے، میں کھڑا ہو کر ہر طرف تکتا رہوں گا کہ میرا ایک ایک امتی آخر تک سارا جنت میں پہنچ جائے۔ امت کی ویجیلنس کے لیے بیٹھوں گا نہیں، کھڑا رہوں گا۔ پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کا اتنا دھیان کرے اور ہم حضور کو اس طرح بھول جائیں۔ ایمان سے کہیے بھولے ہوئے نہیں ہیں، بولیے نا، ہمیں تو دنیا یاد ہے، حضور تو یاد نہیں ہے۔ اگر حضور یاد ہوتے تو ہمارے طور طریقے بدل گئے ہوتے، آقا یاد ہوتے تو ہماری محبتوں کے پیمانے بدل گئے ہوتے، ہماری کیفیت بدل گئی ہوتی، ہم آقا کے لیے تڑپتے، آقا کے لیے روتے، آقا کے لیے جیتے، آقا کے لیے مرتے۔ دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، 20 40 50 60 80 100 برس کی زندگی چھوٹا سا سپین آف لائف ہے، اس نے ختم ہونا ہے، آج نہیں تو کل، مگر اس کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے جو اینڈ لیس ہوگی، جس کی سالوں میں کوئی عدد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے۔ کتنا افسوس ہے کہ ہم 4 روزہ زندگی کی آسائشوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے اس طویل زندگی کا سفر بھول گئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ان احسانات کو بھول گئے ہیں، اور جو لمحے مرنے کے بعد آنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد پہلی شام جس آقا کا دیدار ہونے والا ہے اور جہاں سے برزخ کی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، ہم عملاً زندگی میں اس نسبت کو بھولے ہوئے۔ آؤ آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت غلامی کو تازہ کریں، اپنی نسبت ایمان کو پھر سے زندہ کریں، آقا کے ساتھ نسبت محبت اور نسبت اتباع کو زندہ کریں، اور یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہمارا جینا مرنا مصطفیٰ اور خدا کے لیے ہوگا، ہمارا تن من دھن مصطفیٰ اور خدا کے لیے ہوگا، ہماری خوشی غمی، ہماری راحت، ہمارا آرام، ہمارا چین، ہمارا سکون، ہماری عزت، ہماری دوستی، ہماری دشمنی، الغرض زندگی کے ہر رنگ اور ہر ڈنگ کا پیمانہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ ہمارا رخ، ہماری چاہتوں کا رخ، ہماری لذتوں کا رخ، ہماری حلالتوں کا رخ، ہماری محبتوں کا رخ ہر حسن و جمال سے ہٹ کر گنبد خضرا کے حسن کی طرف ہوگا۔ آؤ دیوانے بن جاؤ
آقا علیہ السلام کی زلفوں کے، آؤ جمال چہرہ مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، آؤ حضور کے پروانے بن جاؤ، حضور سے عشق کرو، حضور کے لیے جیو، حضور کے لیے تڑپو، حضور کے لیے مرو، تاکہ رب قیامت کے دن حضور کے قدموں میں کھڑا کر دے۔ عہد کرو، یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، زندگیوں میں انقلاب لاؤ، یہ تحریک منہاج القرآن کا طریق ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کا نظام ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کی تعلیم ہے۔ تحریک منہاج القرآن تمہاری چاہتوں کے سارے رخ بند کر کے فقط رخ مصطفیٰ کی طرف موڑنا چاہتی ہے۔ حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، اور جوانوں اس کے لیے راتوں کو اپنی جبینوں کو مسلوں کے ساتھ آشنا کرو۔ جوانوں رات کے کچھ لمحے اٹھا کرو، آنکھوں سے کچھ آنسوؤں کی برسات گرایا کرو، جبینے خدا کے حضور جھکایا کرو، کچھ تڑپا کرو، کچھ رویا کرو، اس مولا کے ساتھ کچھ مناجات، کچھ سرگوشیاں کیا کرو، اور اندھیروں میں خدا کو یاد کیا کرو اور مصطفیٰ کے قدموں سے جڑا کرو۔ دوستی کوئی دوستی نہیں، سب جھوٹ ہے، دوستی فقط خدا کی ہے۔ تعلق وفاداری کوئی وفاداری نہیں، سب دھوکا ہے، وفاداری صرف مصطفیٰ کی ہے جو قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ زندگیوں میں اس تبدیلی کا عہد کرو۔ میں تو یہی درس دینے کے لیے آیا، یہی سبق دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہی چراغ لے کر آج کے دور کی اندھیری رات میں ہر طرف کریا کریا، شہر بشہر کو بکو پھرتا ہوں کہ وہ امت، وہ ملت، وہ نوجوان نسل اور وہ لوگ جو مادی دنیا کی چکا چوند اور حسن و جمال میں کھو گئے، جو حرص و ہوس دنیا میں کھو گئے، جو دنیا کی راحتوں میں کھو گئے، جو دنیا کی چاہتوں میں کھو گئے، ارے لوگوں ٹھوکر مار دو، ان حرص و ہوس دنیا کو، اس میں کچھ نہیں رکھا، خدا کی قسم ذلت ہے، اس میں کوئی عزت نہیں، عزت ہے تو فقط مصطفیٰ کے جوڑوں میں ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، مصطفیٰ کی چاہتوں میں ہے۔ جب حضور کی طرف توجہ کر لیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تحریک منہاج القرآن کا ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، اس قافلے میں آئیں، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالیں، آقا سے عشق کریں، آقا سے عشق کریں، آقا سے عشق کریں، مردہ دلوں کو زندہ کرو اور دلوں کے چراغ عشق مصطفیٰ کی لو کے ساتھ جلا لو، اور روحوں کے چراغ اللہ کی عبادت اور بندگی کی لو سے جلا لو۔ اللہ پاک سب پہ کرم کرے اور آپ کی نیکیوں کے صدقے مجھے بھی دوزخ سے بچا لے۔ اللہ پاک آقا کا ذکر سننا آپ کا قبول کرے اور یہ ذکر آپ کے دلوں میں، روحوں میں اتار دے، اور اس کی برکت سے زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا